ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، آج 15ویں شعبان ہے۔ اس رات کے تعلق سے ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ لوگوں نے اس رات کو زیارت قبور یعنی قبروں کی زیارت کی رات بنا رکھا ہے۔ تو امت میں بہت سے لوگ اس کو کرتے ہیں اور بہت سے لوگ غلط کہتے ہیں۔ تو جب یہ بات آ جائے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو کم از کم ہمارے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، اس کی حقیقت تک ہم کو جانا چاہیے۔ ہم دنیاوی تعلیم میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہر مسئلہ پہلے ہم حل کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ میتھمیٹکس کا سوال ہم غلط لگا کے نہیں چلے آتے ہیں، پہلے اس کو حل کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ نمبر ملتے ہیں، وہ کام پاس ہوتا ہے۔ لیکن شریعت کے معاملے میں یہ ہے کہ ہم کو جو باتیں بتلا دیتا ہے یا لوگوں کو ہم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ کام ہم کرنے لگتے ہیں، اس کی حقیقت تک ہم نہیں جاتے ہیں۔ لہذا اس کی حقیقت تک ہم کو جانا چاہیے۔ تو آئیے ہم اس کی حقیقت تک جاتے ہیں کہ یہ چیز آئی کہاں سے، لوگ کیوں کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کے اندر لائے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 15ویں شعبان کو اپنے بستر سے اٹھے، آپ عائشہ کے پاس تھے، اٹھ کر بقیع الغرقد، جس کو جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر آئے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو وہ بھی پیچھے پیچھے آئی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور وہاں پر آ کر آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے، تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا، مجھے ڈر لاحق ہوا کہ کہیں آپ اپنی کسی اور بیوی کے یہاں نہ چلے گئے ہوں، تو اس لیے میں آپ کے پیچھے آئی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی یہ جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، یہاں پر آتا ہے اور سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا جس کے دل میں بغض ہوتا ہے کسی کے لیے، اس کو نہیں معاف کرتا، باقی اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بنو کلب جو ایک قبیلہ ہے، اس کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آئیے اس حدیث کی تحقیق ہم کرتے ہیں، اس حدیث کے اندر تک ہم جاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ پہلی بات، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں لانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم کو بس ایک ہی سند سے، اسی سند کے ساتھ ملی ہے۔ دوسری بات، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے، یہ حجت نہیں بن سکتی، دلیل نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، اس ضعیف حدیث کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدگمانی کی، یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کریں گے، تو کیا تم یہ سمجھتی ہو؟ یہ بات بھی ذرا ہمارے اندر شک پیدا کرتی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کوئی کام چپکے سے نہیں کرتے تھے، جو آپ کو لوگوں کو بتلانا ہوتا تھا، جس میں ثواب ہوتا تھا، وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں پر آپ نے اتنے چپکے سے یہ کام کیا کہ حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتلایا، تو اس طرح سے بھی یہ حدیث درست نہیں معلوم ہوتی۔ ضعیف حدیث کے اندر کئی ایک کمیاں اس ناحیے سے تھی۔ پتہ چلا کہ یہ حدیث حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے اکثر مسلمان بھائی 15ویں شعبان کو قبروں پر جاتے ہیں۔ پھر جو ہم نے طریقہ بنا رکھا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جا کر اگربتیاں جلائیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جا کر چراغ جلایا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھا؟ یہ ساری چیزیں ہم کہاں سے لائے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے کا حکم دیا کہ الا فزوروها، تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو قبروں کی زیارت کے دو مقصد ہیں،
ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان پر سلامتی بھیجی جائے، اس کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اس کو یاد کر لیا جائے۔ السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم خلف وانا انشاء اللہ بکم للاحقون، یہ قبر کی زیارت کی دعا ہے۔ دوسرا مقصد قبر کی زیارت کا یہ ہے کہ ہم کو آخرت کی یاد آئے کہ یہ سب یہاں پر آ کر دفن ہو گئے ہیں اور ہم کو بھی ایک دن یہاں پر دفن ہونا ہے اور اللہ سے ہم کو ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ باقی جہاں تک مردوں کے لیے دعا کا معاملہ ہے تو دعا آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، گھر میں کریں، مسجد میں کریں، راستے میں چلتے پھرتے کریں، اس کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ تو شریعت نے یہ کہا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ان آداب کا قبروں کی زیارت کے سلسلے میں خیال رکھا جائے۔ ان سے ہٹ کر اگر ہم اپنی طرف سے کوئی رات بناتے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی دن مقرر کرتے ہیں قبر کی زیارت کا تو یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے۔ وہاں پر اگر بتی جلانا، چراغ جلانا، یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، بدعت ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کی زیارت کے آداب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی موت کو یاد کرنے کی اور آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔